14वां عام سوال جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں شراب کی ممانعت کیوں ہے؟ شراب اسلام میں حرام کیوں ہے؟ قرآن مجید میں صاف لکھا ہے، سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، انما الخمر والمیسر، بے شک خمر نشے والی چیز اور جوا کھیلنا، والانصاب والازلام پاسے پھینکنا اور بت پرستی کرنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے، شیطان کے ہتھیار ہے۔ فاجتنبوه لعلکم تفلحون، آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پا سکو۔ قرآن مجید میں خمر نشے والی چیزیں مسلمان کو لینا حرام ہے۔ یہ پیغام بائبل میں بھی کہا گیا ہے۔ جب آپ بائبل پڑھیں گے بک آف پرووربس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 میں، وائن از اے موکر whoever has it is deceived، جو شراب ہے وہ اکثر بہکاتی ہے اور جو کوئی اسے پیتا ہے وہ بہک جاتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسیئنز میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں، بی ناٹ ڈرنک وتھ وائن، آپ شراب مت پیو۔ نہ ہی اسلام اور عیسائیت میں شراب پینا حرام ہے، ہندوازم میں بھی شراب پینا حرام ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ادھیائے نمبر 9 ورس نمبر 235، اس میں لکھا ہے کہ وہ شخص، وہ انسان جو چوری کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے اور اپنے گرو کے بستر پہ زنا کرتا ہے، یہ لوگ گناہگار ہیں۔ اور آگے لکھا ہے ورس نمبر 238 میں منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ادھیائے نمبر 9 ورس نمبر 238 کہ یہ لوگوں سے جو گناہ کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، آپ ان سے بات بھی مت کرو، آپ ان کے ساتھ کھانا بھی مت کھاؤ، اور ان لوگوں کے ساتھ شادی بھی مت کرو، اور ان کو دیش سے بے دخل کرو۔ اور کئی شلوکاز ہے ہندو مذہبی کتابوں میں جس میں لکھا ہے شراب پینا منع ہے۔ شراب پینا منع ہے لکھا ہے منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 94، منوسمرتی چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 55، منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 225، منوسمرتی چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 47 to 50، اور رگ وید بک نمبر 8 ادھیائے نمبر 2 شلوکا نمبر 12 میں، اور رگ وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 21 اور شلوکا نمبر 14۔ ان حوالات اگر آپ پڑھیں گے، ان سارے حوالات میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے ذہن میں، دماغ میں، ان دا برین دیر از اے انہبیٹری سینٹر۔ انہبیٹری سینٹر کا مطلب یہ سینٹر آپ کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مجھے حاجت کے لیے جانا ہے تو یہ سینٹر کہیں گا یہاں مت کرو، بیت الخلاء میں جاؤ، ٹوائلٹ میں جاؤ۔ جب میں کوئی ضعیف انسان سے بات کروں گا تو انہبیٹری سینٹر کہیں گا کہ غلط بات مت کرو، تمیز کے ساتھ بات کرو۔ جب آپ شراب پیتے ہیں، یہ انہبیٹری سینٹر از انہبیٹڈ، یہ انہبیٹری سینٹر کام نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اکثر آپ دیکھیں گے کئی لوگ جو شراب کی حالت میں دھت ہے، وہ اپنے کپڑوں میں ہی اپنی حاجت کرتے ہیں، وہ بڑوں کے ساتھ تمیز سے نہیں بات کرتے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا پیش نہیں آتے۔ اور آج کی اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ جتنے بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں، یہ امریکن اسٹیٹسٹکس میں ہے، اکثر بلاತ್ಕಾರ کرنے والا یا جس پہ بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے، دونوں میں سے ایک اکثر نشے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ آج کی امریکن اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ 8% امریکنز انسیسٹ کرتے ہیں۔ انسیسٹ مطلب
اپنے رشتہ دار، قریب رشتہ دار کے ساتھ زنا. یعنی ہر 12 امریکن کو آپ ملیں گے، امریکن اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ اس نے اپنے قریب رشتہ دار کے ساتھ زنا کیا ہے، چاہے باپ بیٹی کے ساتھ، بیٹا ماں کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ. اسے کہتے ہیں انسیسٹ. اور یہ اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ اکثر یہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ شراب پینے سے مجھے نشہ نہیں آتا ہے، آئی ایم اے سوشل ڈرنکر، میں اپنے آپ پہ قابو رکھ سکتا ہوں. نشے میں دودھ ہونا حرام ہے، لیکن میں سوشل ڈرنکر ہوں، ایک پیک صرف مارتا ہوں بس، اور میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں. آپ جب بھی شرابی کو ملیں گے اور اس کا انٹرویو لیں گے، کوئی بھی شرابی یہ نہیں کہیں گا کہ میں شراب پینا شروع کیا شرابی بننے کے لیے. وہ ہمیشہ سوشل ڈرنکر جیسا شروع کیا، اور چند مہینے بعد یا چند سال بعد ہو جاتا ہے الکوہولک. اور جب آپ دیکھتے ہیں، آپ کوئی بھی سوشل ڈرنکر سے ملو جو ایک سے زیادہ سال سے پی رہا ہے شراب، اور اس کا انٹرویو لو اور اس سے پوچھو کہ کم از کم ایک بار تم نشے کی حالت میں تھے کیا؟ نہیں، کم از کم ایک بار تو نشے کی حالت میں ہوں گے، اور اسے قبول کرنا پڑے گا. اور اس ایک بار جب آپ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اس وقت اگر کچھ غلط کام کرتے ہیں، اگر زنا کرتے ہیں، اگر بلاತ್ಕಾರ کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں معاف کر سکیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لکھا ہے اپنے ماجہ میں، جلد نمبر 4، چیپٹر نمبر 30، حدیث نمبر 3371 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، شراب سارے گناہ کی جڑ ہے. اٹ از دا مدر آف آل ایولز اینڈ اٹ از دا موسٹ ایول آف آل ایولز. مطلب سارے گناہ کی، سارے غلط کام کی جڑ وہ ہے شراب، مدر آف آل ایولز. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن ماجہ میں، جلد نمبر 4، چیپٹر نمبر 30، حدیث نمبر 3392 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی چیز بڑی تعداد میں لینے سے آپ پر نشہ کرتی ہے، وہ چیز چھوٹی تعداد میں بھی آپ پر حرام ہے. Anything which intoxicates in large quantity is even prohibited in small quantity. No excuse for nip or a tot. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن ماجہ میں، جلد نمبر 4، چیپٹر نمبر 30، حدیث نمبر 3380 میں، 3380 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 قسم کے لوگوں پہ لعنت فرماتا ہے. وہ لوگ جو شراب کے قریب ہے، وہ لوگ جو شراب کو ڈسٹل کرتے ہیں، وہ لوگ جس کے لیے شراب بنائی جاتی ہے، ڈسٹل کی جاتی ہے، وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، وہ لوگ جو شراب کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جس کے لیے شراب ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے، وہ لوگ جو شراب کو سرو کرتے ہیں، وہ لوگ جو شراب سے کماتے ہیں، وہ لوگ جو شراب کی کمائی کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو شراب خریدتے ہیں، اور وہ لوگ جس کے لیے شراب خریدی جاتی ہے. یہ سارے 10 قسم کے لوگ جو شراب سے جڑے ہوئے، یہ لوگوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کتنی بیماریاں ہیں، اور آج اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کھانے یا پینے والی چیز جس کے ذریعے لوگ مرتے ہیں، نمبر 1 سب سے پہلے ہے شراب. شراب پینے سے سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں. اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی بیماریاں ہیں. مجھے اس میں تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں، لیکن چند بیماریوں کا نام لوں گا. سب سے زیادہ جو بیماری ہوتی ہے شراب پینے سے، اسے کہتے ہیں سیروسس آف لیور. شراب پینے سے ہو سکتا ہے کینسر آف دا اسوفیگس، کینسر آف دا ہیڈ اینڈ نیک، کینسر آف دا باؤل، کینسر آف دا لیور. شراب پینے سے ہو سکتا ہے اسوفیجائٹس، گیسٹرائٹس، پینکریاٹائٹس، ہیپاٹائٹس.
شراب پینے سے ہو سکتا ہے کارڈیومایوپیتھی، ہائپر ٹینشن، انجائنا، ایتھروسکلوسس، ہارٹ اٹیک. شراب پینے سے ہو سکتا ہے اسٹروکس، ایپوپلیکسی، فٹس، پیرالسس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پیریفرل نیوروپیتھی، کارٹیکل ایٹروفی، سیریبرل ایٹروفی. کئی بیماریاں ہو سکتے ہیں. شراب پینے سے ہو سکتا ہے ڈیلیریم ٹریمنس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پیلاگرا یا بیری بیری. شراب پینے سے ہو سکتا ہے ورنکس کارسیکوف سنڈروم. اگر ہر بیماری پہ میں تقریر کروں تو ہر بیماری پہ تقریباً 5-10 منٹ تقریر کر سکتا ہوں، کیونکہ میری تعلیم میڈیکل میں ہوئی. میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں. آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی اینڈروکرینل ڈیزارڈرز ہو سکتے ہیں. اینڈوکرینل ڈیزارڈرز مثال کے طور پہ ہائپر تھائرائڈزم، مکس ایڈیما. شراب پینے سے ہو سکتی ہے خون کی بیماریاں، مائکروسائٹک انیمیا. ہو سکتا ہے زیس سنڈروم. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پلیٹلیٹ ڈیزارڈرز، تھرومبوسائٹوپینیا. اور کئی بار شراب وہ میڈیسن سے ریئیکشن کرتی ہے جو عام انسان لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میٹرونیڈیزول جسے کہتے ہیں فلاجل، اگر کوئی شرابی اسے لیتا ہے تو اس میں ریئیکشن ہوتا ہے. آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے آپ کی امیونٹی، جو جسم کی طاقت ہے بیماری سے لڑنے کی، وہ طاقت کم ہو جاتی ہے. اسی لیے اکثر شرابی کو انفیکشنز ہوتے ہیں. آج کی سائنس کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی لنگ کی بیماری ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ایمفیسیما، پلمونری ٹریبوکلوسس، لنگ ایبسس. اکثر شرابی اس کے ریفلیکسز کام نہیں کرتے، اور اگر وہ الٹی کرتا ہے اور یہ الٹی اس کے پھیپھڑے میں جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، لنگ ایبسس اینڈ ایمفیسیما. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جتنے بیماریاں ہیں، اگر عورت پیتی ہے شراب، شی از مور پرون ٹو دیز ڈیزیزز. یہ بیماریاں عورتوں میں زیادہ ہو سکتی ہے. اور ایک اہم بیماری، اگر کوئی خاتون حمل سے ہے اور شراب زیادہ پیتی ہے، ہو سکتا ہے الکوہولک فیٹس سنڈروم. آج کی سائنس کہتی ہے کہ کئی اسکن ڈیزارڈرز ہو سکتے ہیں. کئی اسکن ڈیزارڈرز. اگر ایک انسان شراب پیتا ہے، اسے ہو سکتا ہے ایلوپیسیا، ہو سکتا ہے پیرونیکیا، اینگلوسٹومیٹائٹس. صرف بیماروں کے حوالہ دوں گا تو اسی کے اندر انشاءاللہ گھنٹے نکل جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالہادی عمری ہوں. میں اپنی جانب سے اور ماہ رمضان کی آمد پر آپ تمام کے لیے ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. This Ramadan, Welcome, O Ramadan, the month of mercy and blessings. Fasting does not mean to stay hungry and thirsty and make it troublesome for you. Fasting is an act of self-restraint. Do not speak evil. Do not see evil. Do not think evil. Do not do anything indecent. Fasting is a trial for the believers of Allah subhanahu wa ta'ala. Let's triumph in this trial according to the guidelines of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I'll be there for you all through this glorious month of Ramadan. Let's make it more fruitful and reward worthy. Share a date with me every day throughout this blessed month. watch 1-hour exclusive episodes. Ramadan, a date with Dr. Zakir. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. وقت کے تقاضے کی وجہ سے صرف آخری بات کہوں گا شراب کے بارے میں، جو میرے دوست کہتے ہیں، میڈیکل دوست، میڈیکل کلیگز. آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ الکوہولزم، یہ جو شراب ہے، جو آدمی شرابی ہے وہ ایک بیمار آدمی ہے. الکوہولزم از ناٹ این ایڈکشن، اٹ از اے ڈیزیز. جو شرابی ہے وہ بیمار انسان ہے. وہ ڈاکٹرز یہ نہیں کہتے اسے ایک بری لت لگی ہے، کہتے بیماری ہے. تو میں کہتا ہوں ان ڈاکٹروں سے،
اگر شراب پینا بیماری ہے تو یہ ایک واحد بیماری ہے جو ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائز ہوتی ہے. اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے نیوز پیپرز میں, میگزین میں, ریڈیو میں اور ٹیلی ویژن پہ. یہ ایک واحد بیماری ہے جو گورنمنٹ کو پیسہ کما کے دیتی ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کا لائسنسڈ آؤٹ لیٹ ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ ہائی وے پہ مر جاتے ہیں. یہ ایک واحد بیماری ہے جس سے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کا کوئی جرم یا وائرل کاز نہیں ہے. یہ بیماری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, رجس من عمل شیطان, یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پا سکو. 15ویں غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو ہے اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے, اسی لیے گواہ دینے کے وقت 2 خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. 2 خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. اسی لیے اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے. آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو کئی جگہ 5 یا 6 جگہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے گواہی کے بارے میں. صرف ایک جگہ, صرف ایک ہی آیت میں اشارہ ہے کہ 2 خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے, اور وہ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282, چیپٹر 2 ورس نمبر 282. اور یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 قرآن مجید کے سب سے لمبا سورہ ہے, اور اس میں سب سے لمبی آیت ہے 282. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو, جب بھی آپ آپس میں کوئی پیسے کا لین دین کرتے ہیں ایک مقرر وقت کے لیے, آپ اس کو لکھ لو, اور آپ میں سے 2 مرد کی گواہی لو. اگر آپ کو 2 مرد نہیں ملتے تو 1 مرد اور 2 عورت, تاکہ ایک اگر غلطی کرے تو دوسری اسے سدھارے. اکثر آپ اردو ترجمے میں یا انگریزی ترجمے میں پائیں گے ترجمہ, اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے. یہ ترجمہ غلط ہے. عربی لفظ تزیل, تزیل کا مطلب غلطی کرنا. اگر کوئی عورت غلطی کرے, ایک غلطی کرے تو دوسری اسے سدھارے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں جتنی بھی معاشی ذمہ داری ہے, all the financial aspect is laid on the shoulders of the man. جتنی معاشی ذمہ داری اسلام میں ہیں وہ مردوں کے کندھوں پہ ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. عورتوں کو ایک بھی پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں اپنے زندگی کو بسر کرنے کے لیے, ایک بھی پیسے کمانے کی ضرورت نہیں. اور عورت کے شادی کے پہلے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے, اور عورت کے شادی کے بعد اس کے مرد اور اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ساری معاشی ذمہ داری کا خیال رکھے. کپڑا پہننا, رہنا, روٹی, کپڑا, مکان, سب کچھ. خاتون کو جینے کے لیے ایک بھی پیسے کمانے کی ضرورت نہیں, اور کیونکہ ساری ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہے, اسی لیے اسلام میں معاشی فائنینشیل اسپیکٹس میں مرد زیادہ بہتر ہے. فائنینشلی a man is more well aware as compared to a lady. معاشی معاملات میں کیونکہ مرد کے کندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے, اسی لیے معاشی چیزوں میں مرد کا جو تعلق ہے وہ خواتین سے اور بہتر ہے. اسی لیے ایک مرد کی گواہی 2 خواتین کے برابر ہے. میں آپ کو مثال دوں گا تو کہ آپ اچھے سے سمجھ سکے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک میجر آپریشن کرنا ہے تو سب سے بہتر ہے کہ آپ 2 اچھے سرجن کی رائے لو. اگر آپ کو 2 سرجن نہیں ملتے تو 1 سرجن اور 2 MBBS ڈاکٹر. اسی طریقے سے اگر آپ کو ہارٹ کی تکلیف ہے, دل کی بیماری ہے, دل کی تکلیف ہے,
تو سب سے بہتر ہے کہ آپ 2 کارڈیولوجسٹ 2 کارڈیو سرجن کو دکھاؤ. اگر آپ کو ہارٹ کی سرجری کرنا ہے تو 2 کارڈیو سرجن کو دکھاؤ جو دل کا سرجن ہے. اگر 2 کارڈیو سرجن نہیں ملتے تو 1 کارڈیو سرجن اور 2 جنرل سرجن, کیونکہ کارڈیو سرجن دل کے سرجن کو جو معلومات ہے دل کے بارے میں وہ عام سرجن سے زیادہ ہے. آپ 2 جنرل سرجن سے لے کے دل کی اگر سرجری کریں گے تو آپ کامیاب نہیں رہیں گے. آپ 4 سرجن سے بھی نہیں کر سکتے, کم از کم 1 کارڈیو سرجن تو ضروری ہے. اسی طریقے سے ہمیشہ 2 خواتین 1 مرد کے برابر نہیں ہے. 1 مرد ہونا ضروری ہے, 2 مرد کی گواہی یا 1 مرد اور 2 خواتین. آپ یہ کہیں گے کہ میں 4 خواتین کی گواہی لوں گا تو قرآن مجید میں یہ صحیح نہیں. اگر 2 ہمیشہ 1 کے برابر ہے تو 2 مرد کے بدلے 4 خواتین بھی چل سکتی نہیں. قرآن میں لکھا ہے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 خواتین. تو جس طریقے سے ہارٹ سرجری کے لیے 2 ہارٹ اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے یا کم از کم 1 ہارٹ اسپیشلسٹ اور 2 جنرل ڈاکٹر, اسی طریقے سے معاشی معاملات میں گواہی 2 مرد کی بہتر ہے. 2 مرد نہ مل سکے تو 1 مرد اور 2 عورت, تاکہ ایک غلطی کرے تو دوسری اسے سدھارے. اور قرآن مجید میں کئی آیتوں میں ذکر آتا ہے گواہی کے بارے میں. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 106 سے 108 میں کہ اگر موت آپ کے قریب آ رہی ہے تو آپ اپنی وصیت لکھو. وراثت کے بارے میں, میراث کے بارے میں, انہیریٹنس کے بارے میں اپنی وصیت لکھو, اور 2 عدل والے گواہ لو. اس میں مرد یا عورت کا ذکر ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 میں آیت نمبر 2 میں کہ جب بھی آپ طلاق دیتے ہیں تو 2 جسٹ اچھے گواہ لو. اس میں یہی نہیں لکھا ہے مرد یا عورت. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں اگر کوئی انسان کوئی عورت کے عزت پہ حملہ کرتا ہے یا عورت کے بارے میں غلط الزام لگاتا ہے, اگر کوئی انسان ایک عورت کے عزت کے بارے میں غلط الزام لگاتا ہے یا کوئی بھی الزام لگاتا ہے, اس کو کم از کم 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص عورت کی عزت کے بارے میں غلط چیز کہتا ہے اسے کم از کم 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے. اس میں یہی نہیں لکھا ہے کہ گواہ مرد یا عورت ہونا چاہیے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گواہی عورت یا مرد کس کی بھی چل سکتی, صرف معاشی حالات میں. اور ایک آیت ایسی ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ 1 مرد اور 1 عورت برابر ہے. وہ ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 6 سے 10 تک کے, جہاں لکھا ہے اگر کوئی آدمی اپنی اہلیہ اپنے بیوی کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے اور اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو اس کی واحد گواہی کافی ہے. اسے 4 بار اللہ کا نام لے کے کہنا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کر رہا ہوں, سچ کہہ رہا ہوں, سچ کہہ رہا ہوں. اور 5ویں بار کہنا چاہیے اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو. اس کے فوراً بعد لکھا ہے اگر اس کی بیوی اس بات سے سہمت نہیں ہے وہ بھی اکیلی گواہی دے سکتی ہے اور 4 بار قسم کھا سکتی ہے کہ جو میرے شوہر کہہ رہے غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے, اللہ کو گواہ مان کے. اور 5ویں بار یہ قسم کھانا چاہیے کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو. اس سے صاف ظاہر ہے کہ 1 مرد کی گواہی 1 عورت کے برابر ہے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ صرف معاشی حالات میں جب کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے اور اس وقت گواہی کے معاملات میں 1 مرد 2 عورت کے برابر ہے. اور کچھ فقہا کہتے کہ مرڈر کے معاملات میں, قتل کے معاملات میں, کیونکہ عورت کا ذہن ذرا ان مرڈر کے معاملات میں کمزور ہے, اسی لیے 1 مرد 2 عورت کے برابر ہے. لیکن عام طور پہ 1 مرد کی گواہی 1 عورت کے برابر ہے. اور کئی بار جس طریقے سے